محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 50 پر 6 پڑھی گئی ہے اور بخاری کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے۔ قرآن کی اس آیت اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بخاری کی جو حدیث آپ حضرات کی خدمت میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا یوم القیامہ فتراء ذریته فیقال هذا ابوکم آدم فیقول لبیک وسعدیک فیقول اخرج بعث جہنم من ذریتک فیقول یا رب کم اخرج فیقول اخرج من كل 199 فقال یا رسول اللہ اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال ان امتی فی الامم كالشعرة البیضاء فی الثور الاسود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، لہذا ان کی تمام اولاد سامنے آ جائے گی۔ آدم کی جتنی بھی اولادیں ہیں، جتنی بھی ذریتیں ہیں، وہ تمام کے تمام آدم کے سامنے آ جائے گی اور آدم کی اولاد سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارے باپ آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور میں اپنی حاضری کو سعادت جانتا ہوں، کامیاب جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا اپنی اولاد میں سے جہنمی گروہ کو الگ کر دو، جہنمی اولادوں کو الگ کر دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہے گا اے میرے رب کریم، اے میرے پاک پروردگار عالم، کتنے لوگوں کو میں الگ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہر 100 میں سے 99 افراد کو الگ کرو، 90 پر 9 افراد کو الگ کرو، 99 افراد کو الگ کرو۔ گویا کہ 100 آدمیوں میں 99 آدمی جہنمی ہوں گے اور 1 آدمی جنتی ہوگا، اس حدیث کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان ہی کر رہے تھے، صحابہ کرام کو سنا رہے تھے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، صحابہ کرام نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم میں سے ہر 100 میں سے 99 افراد کو الگ کر دیا جائے گا تو باقی رہے گا کون؟ باقی بچے گا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ فکر مت کرو، فکر مت کرو، میری امت پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسے ہوگی جیسے سیاہ رنگ کے بیل میں یا گائے، ایک جانور جو کالا ہو، جو بیل بالکل کالا ہو، اس کا رنگ کالا ہو اور اس کے جسم میں، پورے جسم میں ان کے پورے بال بالکل کالے ہوں، صرف ایک بال سفید ہو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور جس نبی کی امت زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوں گے اس نبی کی امت بھی جنت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جائے گی۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ زیادہ تعداد میں آئیں گے، میری امت کے لوگ زیادہ تعداد میں رہیں گے، اور نبیوں
جو توالد و تناسل کی صلاحیت رکھتی ہو، جو قابلیت رکھتی ہو، جو قوت رکھتی ہو، یعنی زیادہ بچے کو جنم دینے والی عورت سے نکاح کرو، شادی کرو، اور جو اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، شوہروں کے قریب رہنے والی ہو، ایسی عورت سے نکاح کرو۔ کیوں؟ اس کا جواب اللہ کے نبی نے دیا کہ میری امت کے لوگ زیادہ تعداد میں ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ میدان محشر ہوگا، اسی میدان میں تمام امت کے لوگ جمع ہوں گے، تمام نبیوں کی امت آئیں گے اور اپنی اپنی امتوں کو دیکھ کر کے ایک دوسرے نبی سے فخر کر رہے ہوں گے، اسی میں آخری نبی ہوں اور میری امت کے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ میں تمام نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں ان امتوں پر میں اپنی امت کو دیکھ کر کے فخر محسوس کروں گا۔ اسی لیے صحابہ اکرام سے اور اپنی امت کو یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ اے مردو، اے نوجوانوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اے نوجوانان اسلام، تم ایسی عورت سے شادی کرنا، ایسی لڑکی سے شادی کرنا جو زیادہ بچے کو جنم دینے والی ہو۔ آج صورتحال اگر دیکھا جائے تو معاف کیجیے گا، ہم زمانے جاہلیت سے بھی گئے گزرے لوگ ہو گئے۔ زمانے جاہلیت کے دور کے لوگوں سے بھی ہم گھٹیا حرکت کرتے ہیں، گھنونا حرکت کرتے ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ آج کے لوگ ہو چکے ہیں۔ ارے زمانے جاہلیت کے لوگ تو ان کے پاس نہ نبی تھے، نہ وہ کتاب کو پڑھنے والے تھے، نہ ان کے پاس کچھ علم تھا، اور ایسا زمانہ اس پر آ گیا تھا جس زمانہ کو دور جاہلیت کے دور سے جانا جاتا ہے، جس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ جہالت پھیل گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی دنیا میں نہ پائی جاتی ہو، یعنی کوئی ایسی برائی باقی نہ تھی جو دنیا میں پائی جاتی ہو، اور اس دور کے اندر ان لوگوں میں وہ برائی نہیں تھی۔ ہر برائی اس دور جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، ہر برائی کا کام کیا کرتے تھے، اسی لیے اسے دور جاہلیت کا خطاب ملا۔ دور جاہلیت کو ان کے زمانے کو دور جاہلیت کے زمانے سے جانا جاتا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ پڑھیے سورہ تکویر آیت نمبر 9، آیت نمبر 8 پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور ان معصوم بچیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، ان بچیوں سے کہا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بتاؤ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں، کس گناہ کے جرم میں تمہیں قتل کر دیا گیا تھا دنیا کے اندر، تمہیں قبر کے اندر دفنا دیا گیا تھا، تجھے زندہ دفن کیا گیا تھا، تجھے زندہ درگور کر دیا گیا تھا، بتا۔ ایک معصوم بچی، زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے؟ 4 سالہ بچی ہے، 5 سالہ بچی ہے، 4 سال کی لڑکی ہے، 5 سال کی لڑکی ہے، 8 سال کی لڑکی ہے، ان کو قبر کھود کر کے ان کو زندہ اس قبر میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے واقعات ہیں جو بعد میں اسلام لائے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اب اسلام آ چکا ہے، اب میرے نبی بن چکے ہیں، نبی نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے بیٹی، اس بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرنا، اس بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رحمت بن کر کے آئی ہے۔ گھر میں بیٹی ہو تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا، بیٹیوں کو بھی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے، انہیں بھی جینے کا حق دیا جائے۔ آج تو کہا جا رہا ہے ہندوستان کے قانون میں آزادی نسواں کا جو نعرہ لگاتا ہے، عورتوں کو آزادی دیا جا رہا ہے۔ ارے یہ برقعے میں، یہ پردے میں یہ رکھ کر کے ان کو
بالکل ایک سزا دی جا رہی ہے اسلام کے اندر گویا کہ. لیکن عورتوں کو اگر کسی مذہب نے مقام دیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اسلام عورتوں کو جینے کا حق دیتا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکے کو جس طریقے سے پرورش پیار سے کرتے ہیں اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے پیار سے اپنی لڑکیوں کو پرورش کرو، ان کی بھی تربیت کرو. اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے پاس 2 بیٹی ہو، 2 بیٹیاں ہوں اور اس کی تربیت اچھی طریقے سے باپ اور ماں کرے، ان کو تعلیم دے، زیور تعلیم سے آراستہ کرے، ان کو دین کی تعلیم دے، شریعت کی تعلیم دے، بہترین پڑھائی اس بچی سے کروائے، بہترین تعلیم دلوائے، بہترین تعلیم ان کو دے، تربیت کرے. اور جب بالغ ہو جائے، جب بڑی ہو جائے، سیانی ہو جائے تو پھر ان کا نکاح ایک دیندار گھرانے میں کر دو، ایک دیندار لڑکے سے ان کا نکاح کر دو. اگر میرے صحابہ تم میں سے کسی آدمی نے، تم میں سے کسی انسان نے اگر یہ کام کر لیا، ایسا کام کر لیا، تو میرے ساتھ جنت میں تم ایسے رہو گے جیسے یہ 2 میری انگلیاں ہیں، یعنی یہ 2 میری انگلیاں جس طریقے سے آپس میں ملی ہوئی ہے، ان 2 انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ دوری نہیں ہے. جنت میں میرے ساتھ ایسا ہی رہے گا اگر بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے. گویا کہ اللہ کے نبی عورتوں کو جینے کا حق دے رہے ہیں. یہ اسلام ہے جو ہمیں تربیت دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. انہی میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ میں بہت بڑا قاتل ہوں، میں بہت بڑا گناہگار انسان ہوں، میں اپنی بیٹی کو قبر میں زندہ دفن کیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اسلام لے آئے ہو، یہ تو زمانے جاہلیت میں تم نے ایسا کام کیا تھا. تو زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا تھا. ان کی 3-4 وجہ بتائی گئی ہے. ایک وجہ تو آج کل کے لوگ جس وجہ سے اپنے بچوں کو مارتا ہے وہ وجہ بتائی گئی ہے. کیا؟ ارے بچوں کو پیدا کریں گے تو کھلائے گا کون، پالے گا کون، ان کے لیے کھانا کہاں سے لائیں گے، ان کے لیے کپڑے کا بندوبست کہاں سے کریں گے. یہ سوچ ان کے اندر بھی تھی کہ بچیوں کو پالیں گے، دوسروں کے ہاتھوں میں نکاح یعنی بیٹی کو دے دیں گے اور جب تک گھر میں رکھیں گے ان کو کھلانا پلانا پالن پوشن کرنا یہ بہت ہی کٹھن کام ہے. اور دوسری وجہ جو بتائی گئی تھی کہ بیٹی کا باپ اپنے آپ کو یہ کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے اور سماج کے لوگ ایسے ہو گئے تھے کہ جو کہتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس آدمی کو لوگ چڑھاتے تھے، لوگ ورگلاتے تھے، ان کو آگ دلاتے تھے، ان کو مذاق اڑاتے تھے. تو وہ سمجھتا تھا میرا مذاق بنائے لوگ، اس سے بہتر ہے کہ بیٹی کو دفن کر دو. اس طرح سے ان کو دفن کرتے تھے. آج اس سے بھی گئے گزرے اس لیے ہو گئے ہیں اور یہ ہر آدمی اس میں داخل ہے، چاہے وہ حاجی صاحب ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، چاہے عالم صاحب ہو، چاہے فاضل صاحب ہو، چاہے نمازی صاحب ہو، چاہے جاہل صاحب ہو، کوئی صاحب ہو، ہر آدمی اس میں شامل ہے. اور یہ ہو رہا ہے. شادی کرنے کے بعد ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حمل ٹھہرتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ بیٹا پہلے پیدا. خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بیٹا نہیں پہلے بیٹی پیدا ہو گئی. اور پہلے بیٹے کے انتظار میں وہ ڈاکٹروں کے چکر زیادہ نہیں لگاتے، وہ چیک اپ نہیں کراتے، الٹرا ساؤنڈ نہیں کراتے، مشین کے ذریعے سے معلومات حاصل نہیں کرتے کہ یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے. بس
کتنے مہینے کے ہو گئے، یہ چیک اپ چل رہا بس. امید ہے کہ بیٹا پیدا ہو، اور یہ کسی کو امید ہو یا نہ ہو، جو ساسو ماں گھر کی ہے نا، ساس کی بڑی امید ہوتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے، یہ ہر زمانے کا ایک چلن ہے، رواج. وہ کیا کرتی، انتظار میں بیٹھی رہتی کہ میری بہو بچے کو جنم دے گی، بیٹا پیدا کرے گی. اب کیا ہے، انتظار میں بیٹھے بیٹھے دل دماغ میں کھچڑی پک رہی ہے، مٹھائی بانٹیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. بہرحال پیدا ہو گئی، بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹا کی جگہ بیٹی بچی پیدا ہو گئی. چلو کوئی بات نہیں، اور چانس ہے، بیٹی پیدا ہو گئی اور چانس ہے، دوسری مرتبہ میں بیٹا پیدا ہو جائے گا. دوسری مرتبہ میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ زیادہ نہیں کراتے، چیک اپ نہیں کراتے، چلو ہو گیا رہنے دو. دوسری مرتبہ جو امید تھی بیٹے کی، اس مرتبہ بھی گھر میں بچی پیدا ہو گئی. اب ساسو ماں جو ہے منہ کو ٹیڑھا کر لیا، وہ ناراض ہو گئی، یہاں تک کہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ بہو ہے یہ کیا ہے، اس کے پیٹ میں صرف بیٹی بیٹی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. ارے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. اگر تو بیٹی نہ ہوتی تو آج ساسو ماں نہیں بنتی، ساس نہیں بنتی. تو پہلے بیٹی تھی اس لیے آج تو ساس بنی ہے، ورنہ تو بھی ساس نہیں سسر بنتا. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ تو پہلے بیٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے زندہ رکھا، ورنہ تجھے بھی زندہ مار دیتا ماں باپ تو آج ساسو ماں نہیں بنتی. اور ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھو 2 بیٹی ہو گئی، اب جب تیسرے مرتبہ حمل ٹھہرتا ہے، اب ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، اب الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، پتہ چلتا ہے 5 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے، 4 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے. پتہ چلتا ہے ڈاکٹروں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، مشین کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے وہ بچہ نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے. اب کیا کیا جائے؟ باپ کو تکلیف کم ہے، شوہر کو تکلیف کم ہے، اس شوہر کی ماں کو زیادہ تکلیف ہے، جو ساسو ماں کہلاتی ہے، جو ساس کہلاتی ہے، اسے زیادہ تکلیف ہے. کیا تکلیف ہے؟ بچے گرا دو، بچے ختم کر دو، ایبورشن کرا دو، آپریشن کرا دو، دوائی کھلا کے مار دو، انجیکشن ڈال کر کے اس کو نکال دو، ختم کر دو. ایسا نہیں ہوتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو، ایسا نہیں ہوتا سماج میں. اور اس ہاسپٹل میں یہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ بچے کو گرانا یہ دنڈنی اپرادھ ہے، یہ قانوناً جرم ہے. لیکن اس جرم کو لکھنے کے بعد کیا اس پر عمل ہوتا ہے؟ پیسہ ڈاکٹروں کو چاہیے، مال چاہیے. اگر وہ لینا بھی نہیں چاہتا ہے تو یہ بچہ نہیں چاہتا ہے، دیکھ کر کے اس کو زبردستی لیجیے سر، 2 نہیں 3,000 دیں گے، 4,000 دیں گے، لیکن اس کو ختم کر دیجیے، اس سے آزاد ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آج خصوصاً ساؤتھ کا جو علاقہ ہے اور نارتھ کا جو نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا ہے، یہ ساؤتھ انڈیا میں زیادہ پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی یہ زیادہ پایا جاتا ہے. اور آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں کہیں بھی جائیے، وہ کسی کونے میں جائیے، آج ہر جگہ یہ پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو بس 3 بیٹیاں، جس کے پاس 3 بیٹے ہو 3 بیٹے. کہا گیا کیوں؟ ارے چانس لے رہے تھے، 2 بیٹا ہونے کے بعد سوچا کہ تیسری مرتبہ بیٹی ہو جائے، بیٹی نہیں ہوئی بیٹا ہو گیا، بند کرا دیا. ایسا نہیں ہوتا. اور پہلے بیٹا ہو گیا، دوسری مرتبہ بیٹی ہو گئی، تب تو وہی بن. وہ کہاوت سنے ہیں نا، ایک کے بعد ابھی نہیں، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. یہ کہاوت اور ہاسپٹل میں لکھا ہوا رہتا ہے، ہم 2 ہمارے 2، ہم 2 ہمارے 2. ایسا نہیں چل رہا. ہم سب قاتل ہیں، قاتل. اور یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے. ایک مسلمان جب یہ کہے کہ مولانا بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، تو سن کر کے افسوس نہیں ہوتا ہے. ارے جو مسلمان ہے، جس کا ایمان اللہ پر ہے، جس کا بھروسہ اللہ پر ہے،
सब कुछ करने वाला अल्लाह है, तो हम अपने बच्चों को क्यों कत्ल करते हैं? किस डर से कत्ल करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला का कुरान बयान करता है, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम। मेरे बंदो, ऐ इंसानों, तुम अपनी औलाद को कत्ल मत करो इस डर से कि इनको क्या खिलाएंगे, इनको क्या खिलाएंगे, इनकी परवरिश कैसे करेंगे, इनकी तरबियत कैसे करेंगे, इनके कपड़े का इंतजाम कैसे करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, हम तुझे भी खिलाते हैं, तुझे भी पिलाते हैं, तेरे बच्चों को भी खिलाएंगे पिलाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये अल्लाह ताला का कुरान बयान करता है। आज हम कुरान और हदीस को सुनने के बावजूद भी वो अमल करते हैं जो ज़माने जाहिलियत के लोग करते हैं, उससे भी खतरनाक काम करते हैं। वो चलो 6 महीने, 6 साल, 8 साल, 4 साल वो अपने बच्चों को दुनिया देखने का मौका देता था। आज हम दुनिया देखने का मौका कहाँ दे रहे हैं? आज तो हम दुनिया में आने से पहले उसको खत्म करते हैं, उसको कत्ल करते हैं। हम कातिल नहीं हैं। अगर हम कहेंगे तो मौलवी है, मौलाना सबको कातिल कह दिया। अरे मौलाना की हिम्मत है कि कातिल कहे आपको? मौलाना को किसने यह फर्ज की इजाजत दे दिया है, ये हक किसने ले दिया है कि किसी को चाहे वो कातिल कहे, किसी को चाहे वो मुजरिम कहे? ये कुरान कहता है, कुरान। तो उससे भी कहीं ना कहीं हम कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, नबी का फरमान सुनते हैं, कुरान की आयतों को सुनते हैं, रमज़ान में पूरा कुरान सुनते हैं, लेकिन हम जो करेंगे वही करेंगे साहब। तो हमारे पास सब कुछ मौजूद है, अल्लाह का फरमान मौजूद है, नबी का फरमान मौजूद है, हम नबी से मोहब्बत भी करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत भी करते हैं। अरे ज़माने जाहिलियत के लोग तो वो लोग नहीं जानते थे अल्लाह कौन है, नबी कौन है, रसूल कौन है, इसलिए चलो वो करते थे, उनकी बात अलग है, लेकिन हमारी बात तो उनसे कहीं न कहीं अलग होनी चाहिए। हमें तो ये काम नहीं करना चाहिए कम से कम। आइए दूसरी चीज देखते हैं। आप ये कहते हैं कि बच्चों की परवरिश कौन करेगा, बच्चों को पालेगा कौन? लेकिन हमारे समाज में कुछ बात का ऐसा भी इंतकाल हुआ, कुछ भाइयों का ऐसे वक्त में इंतकाल हुआ है कि जो हमल ठहरा था उस बच्चे का 6 महीना पेट में हो रहा है, 8 महीना हो रहा है, 5 महीना हो रहा है, बाप का इंतकाल होता है। होता कि नहीं होता? ऐसा भी होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है, बाप का इंतकाल हो गया, 8 महीने का, 9 महीने करीबन बच्चा वो जन्म देने वाली थी। अब वो बच्चे को पैदाइश का वक्त करीब था कि बाप का इंतकाल हो गया। क्या उस बच्चे को परवरिश करने वाला कोई नहीं है? क्या वो बच्चा बड़ा नहीं होता है? क्या वो बच्चा मर जाता है? क्या उस बच्चे को खाना नहीं दिया जाता है? उस बच्चे को खाना पानी नहीं मिलता है? क्या वो घर में सोता नहीं है? क्या वो समाज में रहने के काबिल नहीं है? क्या वो अच्छा घर नहीं बनाता है? अच्छा घर भी बनाता है, अच्छा खाना भी खाता है, ये अलग बात है कि थोड़ी परेशानी आती है। और अल्लाह ताला ने जब कहा है कि परवरिश मैं करता हूं, हम सब एक जरिया है मेरे भाइयों, बस हम किसी को पाल नहीं सकते, किसी को खिला नहीं सकते। लोग कहते हैं मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं, हर एक काम हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, रोजी रोटी हम कमाते हैं, और कहता अल्लाह ताला खिलाता है। अरे भाई, जो तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, जो ताकत इस्तेमाल कर रहे हो कमाई के लिए, जो पसीना निकाल रहे हो कमाई के लिए, वो ताकत कौन देता है? वो आती ताकत कहां से? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो ताकत आती है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ताकत देता है। इसलिए मुसलमानों, ये कभी मत सोचना कि मैं खिलाता हूं, मैं पिलाता हूं। तुझे भी मार देगा, तुझे भी, तेरी भी मौत हो जाए तो अल्लाह ताला तेरे बच्चों की परवरिश करता है। और ऐसा नहीं है, परिंदों को देखो, चिड़ियों को देखो, जो शिकार करके लाता
ہم ان کو کھا لیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو پرورش نہیں کرتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. اچھا، ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، اس نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھو، پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 6 مہینے کے ماں کے پیٹ میں تھے، جب ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مادر میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والد عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے. اور 6 سال کے ہوئے، 6 سال کا بچہ، آج کی تاریخ میں کچھ کہا جائے تو وہ تیرے بچے کو کیا سمجھائیں، بچے کو کیا کہا جائے، بچہ ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. 6 سال کے بچے کو بھی تربیت دو، حلال اور حرام ان کو بھی بتاؤ کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. کیوں؟ میرے نبی نے حضرت حسن کو سکھایا ہے، حضرت حسین کو بتایا ہے. جب وہ 5 سال کی عمر میں تھے، جب 6 سال کی عمر میں تھے، حرام حلال کے طریقے ان کو بھی میرے نبی نے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، 6 سال کی عمر ہے، نانی کے گھر میں ہے، نانی کے گھر میں کھیل رہا ہے، کود رہا ہے. مکے سے مدینہ اللہ کے رسول کی ماں جاتی ہے، یعنی اپنی ماں کے پاس اپنے میکے چلی جاتی ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا محمد بہت دنوں سے ہے. کسی میں لکھا ہے کہ 2 مہینے سے تھے وہاں پر. جب اس کی امی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پہنچی اور اللہ کے رسول کی ماں کہتی ہے، میرے بیٹے نانی کے یہاں بہت دنوں سے رہے، اب ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے، تجھے دادا کا گھر جانا چاہیے، اپنے ابا کا گھر جانا چاہیے، مدینے سے مکہ لوٹ جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آج یہی ہوتا ہے نا، ماں کے گھر میں ایک لڑکی بہت دنوں تک شادی کے بعد نہیں رہتی ہے. بچے پیدا ہونے کے بعد اگر 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ رہنے کے بعد بھی سسرال جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا اصل گھر وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، ماں کی انگلی پکڑ کر کے جانے لگے. ابھی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام کا نام ہے مقام ابوا، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا قبر ہے، جہاں پہ دفن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی کی والدہ ماں کہتی ہے، اماں کہتی ہے، اے میرے بیٹے چلو آج میں تجھے تیرے باپ کی قبر دکھاتی ہوں. مقام ابوا پہنچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو ہیں اور اپنے شوہر کی قبر کو دیکھ کر کے رو رہی ہیں، آنسو بہاتی ہیں. تب بھی تھوڑی سی ہمت باندھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور وہاں سے دکھانے کے بعد، قبر کو دکھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر کے آگے چلتی ہیں. ابھی کچھ ہی قدم آگے گئی تھی، کچھ ہی قدم آگے نکلی تھی، دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، شوہر کے بارے میں کیا خیال آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کی قبر پہ آ کے لیٹ گئی، لپٹ گئی اور رونے لگی. اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ماں کو وفات دے دیا، روح نکل گئی، قبض سے منصوبے سے روح پرواز ہو گئی. انتقال وہاں قبر کے پاس اللہ کے رسول کی ماں کا ہو گیا. معلوم 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. ادھر دادا عبد المطلب بھی پریشان ہے کہ دیکھو باپ کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے، ماں کا انتقال 6 سال کے بعد، اب اس بچے کی پرورش کس طریقے سے کریں گے؟ اب بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے. دادا ٹینشن میں ہے، دادا بھی دکھ میں ہے کہ بیٹا کا انتقال ہو گیا، بہو بھی چلی گئی، بیٹا بھی انتقال عبداللہ کا. اللہ کے رسول کے ابا سے بہت پیار کرتے تھے عبد المطلب. بیٹا کا انتقال، بہو کا انتقال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی پرورش پا رہے ہیں، تب بھی بڑے ہو رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ عبد المطلب دادا کا بھی انتقال ہوتا ہے. جب 8 سال کے اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اس 8 سال کی عمر میں دادا بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب پرورش کون کرے گا؟ چچا ابو طالب.
ابو طالب پرورش کرتے ہیں میرے بھائیوں. کون؟ ابو طالب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ساتھ دیا ہے. ایک طرف چچا ابو لہب ہے، ایک طرف چچا ابو جہل ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ کے رسول کو ستانے میں کوئی قصر، کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے. لیکن ایک طرف ابو طالب ہے جس کو علماء نے کہا ہے کہ حضرت ابو طالب کہا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے اس کو عزت دیا ہے. اسی لیے ہمیں بھی عزت دینے میں، ہمیں بھی احترام کرنے میں، ہمیں بھی ادب سے ان کا نام لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں نے اپنے استاد محترم سے کہا تھا، میں نے جب خطبہ میں سنا میرے استاد محترم کہہ رہے تھے حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب، تو میں نے کہا کہ شیخ آپ ابو طالب کو حضرت کو کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے نبی نے جس کو عزت دیا ہو، میرے نبی نے جس کو احترام کیا ہو، اس احترام کے ساتھ ان کا نام لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سے تو ہم بڑے نہیں ہیں. اگر میرے نبی احترام سے نام لے رہے ہیں، اللہ نے منع کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ جائز ہے، اس کا مطلب لے سکتے ہیں. آخری بات بس، تو میرے بھائیوں، اولاد کی پرورش یہ سوچ کر کے میں کیا کھلاؤں گا کیا پلاؤں گا، اس ڈر سے قتل مت کرو. اور جس کو آنا ہے وہ آنا، اس کو آنے دو. بیٹی ہے تو کیا ہو گیا؟ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی قسم، بیٹوں سے کہیں زیادہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں اور ہاتھ بھی بٹاتی ہیں. کام میں بیٹیاں زیادہ آگے رہتی ہیں. لیکن یہ مت سوچنا کہ بیٹا کام میں نہیں آتا، ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا. پھر لوگ بولیں گے بیٹے کو پتہ نہیں کیا کہہ دیا میرے ساتھ. بیٹے بھی ہیں بھائی. آئیے تو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یقیناً جن لوگوں نے میری آیتوں کا انکار کر دیا، میری آیتوں سے کفر کر دیا، ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. اور جہنم میں جب وہ چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا، ایسا عذاب دیا جائے گا جو عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک چمڑی جل جائے گی تو ہم دوسری چمڑی اس کے اوپر چڑھا دیں گے. ایک کھال جل جائے گی، اب وہ سوچے گا میں تو جل کے راکھ ہو گیا، اب میں تو ختم ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک چمڑی جلے گی، اس کے اوپر دوسری چمڑی چڑھا دی جائے گی، اس کے جسم پر دوسری چمڑی آ جائے گی، نیا چمڑا آ جائے گا، نیا چمڑا چڑھا دیا جائے گا تاکہ اس آدمی کے جسم کو نیا رکھے اور اس کے جسم میں عذاب کبھی کم نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا عذاب برابر اس کے اوپر ہوتا رہے گا. ہم لوگوں نے کبھی غور کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ 100 چمڑے چڑھائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنائے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے اور بہترین تربیت کرنے والا بنائے، بہترین تعلیم دینے والا بنائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والا بنائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے تو اللہ تعالیٰ بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم میں داخل نہ کرنا. اے اللہ ہم گنہگار خطا کار ہیں، اے اللہ یہ گنہگار بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تو گنہگار بندے کی دعا قبول فرما لے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق فرما اور برے اعمال سے بچائے، حلال کھانے والا بنائے، حرام کھانے سے بچائے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی سے نواز دے، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں رب العالمین ان کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی قبر کو روشنی اور نور سے بھر دے. اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھنا، اسلام میں قائم اور دائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.